بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو کہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسی وجہ سے اس کی رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک بہت ذہین اور وفادار طوطا تھا۔ ایک دن طوطے نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والدین سے ملنے جنگل چلا جاؤں۔ بادشاہ نے طوطے کو اجازت دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے والدین کو ملنے جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط یہ، آپ کو 5 دن تک واپس آنا ہوگا۔ طوطے نے واپسی کا وعدہ کیا اور جنگل کی طرف اڑنے لگا۔ طوطا بہت خوش تھا، وہ اپنے گھر والوں سے ملا۔ طوطے کے وعدے کے مطابق 5 دن پورے ہو گئے تھے۔ اب طوطے کو واپس بادشاہ کے پاس جانا تھا۔ طوطا اپنے گھر والوں سے مل کر محل کی طرف اڑا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ بادشاہ کے لیے کوئی تحفہ لے جانا چاہیے۔ طوطے کو جنگل سے گزرتے ہوئے ایک درخت نظر آیا جس کا پھل کھانے سے بوڑھا جوان ہو جاتا ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی۔ طوطے نے وہ پھل بادشاہ کے لیے توڑ لیا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آگے کا سفر کروں گا۔ طوطا ایک ساییدار درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے طوطے کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اچانک کہیں سے زہریلا سانپ وہاں آ گیا اور طوطے کے پاس پڑے پھل کو تھوڑا سا کھا کے زہریلا کر دیا۔ جب طوطے کی آنکھ کھلی تو اس نے پھل لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ طوطے کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ پھل زہریلا ہو چکا ہے۔ جب طوطا محل میں پہنچا تو اس نے پھل بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، پھل کھانے سے پہلے چیک کر لینا چاہیے، کہیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بادشاہ نے پھل کا تھوڑا حصہ کاٹ کر کہا کہ یہ کتے کو کھلا دو۔ کتے نے جیسے ہی پھل کا ٹکڑا کھایا وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ طوطے کا سر قلم کر دیا جائے، اس نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے طوطے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بادشاہ نے باقی کا بچا ہوا پھل پھینک دیا۔ یہ پھل کسی کرشمہ سے کم نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ نے پھل کا ٹکڑا جس جگہ پھینکا تھا چند دن بعد اسی جگہ پہ اس پھل کا درخت اگایا اور کچھ ہی عرصہ میں اس درخت نے پھل دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی ریاست میں نصیحت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہیں کھائے گا۔ ایک دن اچانک اس جگہ سے کسی بوڑھے مسافر کا گزر ہوا۔ وہ آرام کی غرض سے اس درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھ گیا۔ اسے اس درخت کی کہانی کے بارے میں معلوم نہیں تھا، چنانچہ بھوک لگنے پر بوڑھے نے اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی بوڑھے نے پھل کھایا وہ دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے پھل پر ریسرچ کروائی، جس سے پتہ چلا کہ یہ پھل کھانے سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں اور کبھی موت نہیں آتی۔ یہ سن کر بادشاہ پچھتانے لگا کہ اس نے بے علمی میں اپنے وفادار طوطے کو مروا دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ انجانے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انجانے میں کیے گئے فیصلہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر سنتے ہو تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وضاحت کر لینی چاہیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کوئی آ کر کہہ دیتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہم بات کی تصدیق کیے بغیر آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور یہ لڑائی خاندانی دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ایک چھوٹی سی کہانی پہ آپ عمل کریں گے، اس سے آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مجھ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔